آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے راز کی جو صدیوں سے انسانیت کو حیران کرتا آیا ہے۔ ایک ایسی قوم جو اتنی طاقتور ہے کہ دنیا کے کسی بھی نظام کو پلٹ سکتی ہے اور جسے اللہ نے خود قید کر دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یاجوج اور ماجوج کی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ اس وقت بھی زندہ ہے، قید ہے اور ہر روز اپنی قید توڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آخر اللہ نے انہیں کہاں بند کیا، کس نے انہیں بند کیا اور وہ کب نکلیں گے؟ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پورے واقعے کو سمجھتے ہیں۔ کون ہے یاجوج اور ماجوج؟ یاجوج اور ماجوج ایک انسانی قبیلہ ہے۔ یہ کوئی جینی یا مانسٹر نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فتنہ پرست قوم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ فساد پھیلانا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، زمین پر تباہی مچانا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ روایت میں آتا ہے جب وہ نکلیں گے ہر جگہ بھر جائیں گے، پانی تک پی جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں ایک نیک اور عادل بادشاہ کا ذکر کیا ہے جن کا نام ہے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کو اللہ نے زمین میں طاقت، علم اور حکومت دی تھی۔ وہ دنیا میں مختلف حصوں کے سفر کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، ظلم کو ختم کرتے تھے۔ ایک سفر کے دوران وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ پہنچے۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے بات سمجھ پاتی تھی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا آپ ہمیں بچانے کے لیے ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ ذوالقرنین نے کہا، جو طاقت اللہ نے مجھے دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ تم میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بناتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے گئے، انہیں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر ایک دیوار بنائی گئی۔ پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا یعنی کاپر ڈالا گیا۔ اس طرح ایک ایسی دیوار تیار ہو گئی جو نہ کوئی چڑھ سکتی تھی نہ توڑ سکتی تھی۔ قرآن میں آتا ہے، نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی ان میں سوراخ کر سکے۔ یہ دیوار صرف ایک دیوار نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی نظام ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، کہاں قید کیا گیا ہے یاجوج ماجوج کو؟ قرآن اس جگہ کا ایگزیکٹ نام نہیں بتایا، لیکن اتنا ضرور بتایا ہے کہ یہ جگہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ یہ دنیا کے کسی دور کے علاقے میں ہے جہاں تک عام انسان کی پہنچ نہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ایشیا کے نارتھن پارٹس میں ہو سکتا ہے، کچھ کہتے ہیں ماؤنٹین کے پاس، لیکن یہ سب اندازے ہیں۔ حقیقت کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے، اور یہی ایمان کا حصہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ سورج کی روشنی دکھنے لگتی ہے۔ پھر ان کا لیڈر کہتا ہے، چلو کل توڑیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، اور جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار پھر سے پہلے جیسی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ روز چلتا ہے، روز محنت، روز ناکامی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اب یاجوج ماجوج کو نکلنا ہے۔ اس دن جب وہ دیوار توڑ کر واپس آئیں گے تو ان کا لیڈر کہے گا، کل انشاءاللہ اسے توڑ دیں گے، اور اگلے دن دیوار ویسے ہی رہے گی جیسی وہ چھوڑ کر جائیں گے۔ پھر وہ اسے توڑ لیں گے اور دنیا میں پھیل جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے، یہاں تک جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر اونچائی کو دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، پانی کے سارے ذخیرے پی جائیں گے، لوگ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ اتنا خوف ہوگا کہ لوگ اللہ سے پناہ مانگیں گے، اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا نبی زندہ ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب فتنہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ ایک چھوٹی سی مخلوق بھیجے گا، ایک چھوٹا سا کیڑا جسے ہم انسیکٹس کہتے ہیں، جو یاجوج ماجوج کی گردن پر حملہ کرے گا اور وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر زمین پر ان کی لاشیں بھر جائے گی، بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ بارش بھیجے گا جو زمین کو صاف کر دے گا۔
یہ کہانی صرف ایک ہسٹری نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ جب انسان حد سے زیادہ فساد پھیلاتا ہے تو اللہ اسے روک دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کے آگے کچھ نہیں، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، انشاءاللہ کہنا ایک چھوٹا سا لفظ، لیکن اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ یاجوج ماجوج جیسے طاقتور لوگ بھی ان کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ یاجوج ماجوج جیسے طاقتور لوگ بھی اس کے بغیر ناکام ہو جاتے ہیں۔ سوچئے وہ قوم جو صدیوں سے قید ہے، جو روز آزادی کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دن اچانک دنیا پر ٹوٹ پڑے گی۔ یہ کوئی مووی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان پر قائم رکھے، آمین۔